والصلاۃ والسلام علی رحمۃ للعالمین۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایم.اے علوم اسلامیہ تخصص فقہ اسلامی کے کورس شریعت اسلامیہ کے تعارف کوڈ نمبر 4564 کے حوالے سے آج کی ہماری گفتگو ہے۔ اس گفتگو کا موضوع ہے اسلامی قانون کے ثانوی ماخذ۔ عزیز طلبہ و طالبات، اس سے پہلے ایک گفتگو میں اسلامی قانون کے بنیادی ماخذ و مصادر کی وضاحت کی جا چکی ہے، اور ہمیں امید ہے کہ آپ لوگ اسلامی قانون کے بنیادی ماخذ و مصادر کے تصورات کو اچھی طرح ذہن نشین کر چکے ہوں گے۔ اسی حوالے سے آج کی ہماری گفتگو اسلامی قانون کے ثانوی مصادر کے حوالے سے ہے۔ اسلامی قانون کے بنیادی مصادر میں قرآن، سنت، اجماع اور قیاس شامل ہیں، جبکہ اسلامی قانون کے ثانوی مصادر کی فہرست ذرا طویل ہے۔ اسلامی قانون کے ثانوی مصادر میں جو اہم مصادر ہیں یا جو اہم ماخذ ہیں، ان ماخذوں سے اس وقت مواد حاصل کیا جاتا ہے جب اسلامی قانون کے بنیادی مصادر سے قانون سازی کے لیے مواد میسر نہ ہو۔ چنانچہ اسلامی قانون کے جو اہم ثانوی ماخذ یا سیکنڈری سورسز ہیں وہ ہیں استحسان، مصالح مرسلہ، شرائع من قبلنا، عرف اور رواج، قول صحابہ اور تعامل اہل مدینہ۔ یہ 5 مصادر جن کو اسلامی قانون کے ثانوی مصادر کہا جاتا ہے، ثانوی مصادر میں سے ممتاز ترین مصادر ہیں۔ آج کی اس گفتگو میں میں کوشش کروں گا کہ انہی 5 ثانوی مصادر کی وضاحت آپ کے سامنے کر سکوں۔ استحسان ثانوی ماخذ میں سب سے پہلا ماخذ ہے۔ استحسان کا لفظ استحسن یستحسن مستحسن سے نکلا ہے، جس کا مطلب ہے کسی چیز کو اچھا سمجھنا اور کسی چیز کو پسندیدہ جاننا۔ چنانچہ فقہائے احناف کہتے ہیں کہ استحسان کی بنیاد پر بھی قانون سازی کی جا سکتی ہے، یعنی جب کوئی چیز لوگوں کے ہاں پسندیدہ ہو جائے، اس چیز کو لوگ اچھا سمجھنا شروع کر دیں اور وہ چیز قرآن اور سنت سے بھی متصادم نہ ہو، کیونکہ لیجسلیشن کا، قانون سازی کا بنیادی قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ تمام قانون سازی قرآن اور سنت کے عمومی احکام کے مطابق ہوگی۔ کوئی ایسا مصدر، چاہے وہ بنیادی ہو چاہے وہ ثانوی ہو، اس کی بنیاد پر ایسی کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی جو قرآن اور سنت کے مطابق نہ ہو۔ چنانچہ استحسان میں بھی اس کی کئی مختلف صورتیں ہیں۔ اس میں ایک صورت یہ ہے کہ 2 مختلف طریقے ہیں، دونوں میں سے کوئی ایک طریقہ سہولت کی بنا پر یا پسند کی بنا پر اختیار کر لیا جاتا ہے۔ چنانچہ استحسان کی مشروعیت کے دلائل بھی قرآن اور سنت سے ہی ملتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو چیز مسلمانوں کے ہاں پسندیدہ ہو وہ اللہ کے ہاں بھی پسندیدہ ہو جاتی ہے۔ چنانچہ اسلامی قانون سازی کے ثانوی ماخذ میں ایک اہم ماخذ استحسان ہے،
اور استحسان کے ذریعے قانون سازی کرتے ہوئے اس بات کو مد نظر رکھنا ضروری ہے کہ یہ ایسی قانون سازی ہو جو اسلام کے عمومی مزاج اور بنیادی اسلامی اصول اور قواعد کے مطابق ہو۔ استحسان کے ذریعے بنیادی اسلامی اصولوں میں تبدیلی کی جا سکتی ہے اور نہ ہی ان کے اندر کوئی ترمیم یا تنسیخ کی جا سکتی ہے۔ اس کے ذریعے صرف ایسی قانون سازی کی اجازت ہوگی جو اسلام کے بنیادی اصولوں کے عین مطابق ہو۔ عزیز طلبہ و طالبات، اسلامی قانون کے ثانوی ماخذوں یا سیکنڈری سورسز میں دوسرا ماخذ مصالح مرسلہ ہے۔ مصالح مرسلہ کا مطلب یہ ہے کہ پبلک انٹرسٹ، لوگوں کا فائدہ، یعنی پبلک انٹرسٹ میں یا لوگوں کے فائدے کے حوالے سے بھی لیجسلیشن کی جا سکتی ہے۔ اور یہ لیجسلیشن، اس کی مثال ایسے ہے جیسے عام طور پر کسی سڑک کو روکا نہیں جا سکتا، سڑک کے اوپر ہمیشہ ٹریفک رواں دواں رہنی چاہیے، لیکن اگر سڑک کی تعمیر ہو رہی ہو یا سڑک کے اختتام پر کوئی حادثہ ہو چکا ہو تو اس موقع پر مصالح مرسلہ کی بنیاد پر اس سڑک کو بند کرنے کا حکم جاری کیا جا سکتا ہے۔ اسلامی قواعد و ضوابط کے مطابق کسی شخص کو اس کے گھر سے نکالا نہیں جا سکتا، ہر شخص کا یہ حق ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہے، لیکن اگر کسی علاقے میں سیلاب کا خطرہ موجود ہو اور رضامندی سے لوگ اپنے گھروں کو نہ چھوڑنا چاہتے ہوں تو ایسی صورت میں حکومت زبردستی ان سے گھر خالی کروا سکتے ہیں۔ یہ مصالح مرسلہ ہے کہ مصالح مرسلہ کے ذریعے لوگوں کے امیجیٹ انٹرسٹ کو مد نظر رکھا جاتا ہے۔ مصالح مرسلہ کی دو صورتیں ہیں، ایک بعض لوگوں کا انفرادی انٹرسٹ اور ایک پورے معاشرے کا اجتماعی انٹرسٹ۔ مصالح مرسلہ میں لیجسلیشن کرتے ہوئے معاشرے کے اجتماعی انٹرسٹ کو انفرادی مفاد پر ترجیح دی جاتی ہے اور لیجسلیشن کرتے ہوئے معاشرے کے مجموعی مفادات کا تحفظ کیا جاتا ہے۔ اسلام معاشرے اور اس کے اساسی عناصر کو بہت اہمیت دیتا ہے، چنانچہ مسلمان معاشرے کے اندر استحکام، مسلمان معاشرے میں رہنے والے لوگوں کے عزت آبرو اور ان کے حقوق کے تحفظ کے ضمن میں اسلام کی واضح تعلیمات موجود ہیں، اور انہی تعلیمات کی موجودگی میں معاشرے کے مفاد عامہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے بھی قانون سازی کی اجازت ہے۔ تاہم یہ اجازت، جیسے میں نے استحسان کے ضمن میں عرض کیا، اسی طرح یہاں پر بھی یہ اجازت مشروط ہے کہ مصالح مرسلہ کے ذریعے جو قانون سازی کی جائے گی یہ بھی وہی قانون سازی ہوگی جو قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی۔ اس کے علاوہ کسی دوسری ایسی چیز جو قرآن اور سنت کے واضح احکام کے مخالف ہو اور مصالح مرسلہ کی بنیاد پر لیجسلیشن کرنے کی اس کے ذریعے کوشش کی جائے تو یہ قابل قبول نہیں ہوگی۔ اسلامی قانون کا تیسرا ثانوی ماخذ شرائع من قبلنا ہے۔ شرائع من قبلنا سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کی شریعتیں۔ اسلام کا آغاز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں ہوا، اسلام کا آغاز پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام سے ہوا، جو نبی بھی تھے اور رسول بھی تھے۔ اور اسلام کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر قوم اور ہر دور میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسولوں کو بھیجا، اور ایک حدیث کے مطابق حضرت آدم سے لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تقریباً 1,24,000 پیغمبر اور رسول آئے۔ وہ کچھ کتابوں کے ساتھ آئے اور کچھ بغیر کتابوں کے آئے، لیکن انہوں نے اپنی اپنی قوم اور اپنے اپنے علاقے کے رہنے والے لوگوں کو وحی کی تعلیم دی اور الہامی رہنمائی فراہم کی۔ اب یہ سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی کے آنے کے بعد مکمل ہو گیا۔ چنانچہ بعض مستشرقین یہ کہتے ہیں کہ اگر ہم عیسائیت اور یہودیت کا اسلام کے ساتھ تقابلی جائزہ لیں تو اسلام ہمیں عیسائیت اور یہودیت کی اپ ڈیٹڈ اور ریفارم شکل میں
وہی تعلیمات دیتا ہوا نظر آتا ہے۔ ان کی یہ بات کسی حد تک درست بھی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور قرآن پاک کی متعدد آیات نے اس بات کی نشاندہی کی ہے کہ اسلام وہی پیغام جامع طور پر، درست طور پر لے کر آیا ہے، نئے حالات کے تقاضوں کے مطابق لے کر آیا ہے جو پہلی قوموں اور پہلی امتوں کو دیے گئے۔ اور قانون سازی کا بنیادی اصول یہ ہے کہ جب تک نیا قانون نہیں آتا پرانا قانون لاگو رہتا ہے، اور جب نیا قانون آ جاتا ہے تو پھر پرانا قانون ختم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ شرائع من قبلنا ان کی حیثیت اسی طرح کی ہے، لیکن اس ضمن میں فقہا یہ کہتے ہیں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اس کو اچھی طرح ذہن نشین کرنے کی کوشش کریں، کہ شرائع من قبلنا اسی صورت میں بطور مصدر و ماخذ استعمال کیے جا سکتے ہیں جبکہ ان کے اندر دیے ہوئے احکام کی تصدیق قرآن اور سنت کی صورت میں ہو جائے۔ چنانچہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ اگر تورات اور انجیل میں کوئی احکام موجود ہیں اور قرآن اور سنت میں وہ احکام موجود نہیں ہے، یا قرآن اور سنت سے ان کی تصدیق نہیں ہوتی، تو ایسی صورت میں ان احکام کو بطور مصدر لیجسلیشن کے لیے استعمال نہیں کیا جا سکتا۔ چنانچہ فقہا کا اس بات پر تقریباً اجماع ہے کہ شرائع من قبلنا کو بطور مصدر اسی صورت میں استعمال کیا جا سکتا ہے جبکہ وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہوں۔ اور جب کوئی چیز ہم قرآن سے لیتے ہیں، قرآن پاک پہلی قوموں اور پہلی قوموں کے قوانین کا ذکر کرتا ہے، مثلا قصاص ہے اور رجم کی سزا ہے، یہ پہلی امتوں اور پہلی قوموں کے ہاں بھی موجود تھی، اور لیکن جب ہم قرآن سے اخذ کرتے ہیں تو پھر ہمارا سورس قرآن پاک ہو جاتا ہے، نہ کہ شرائع من قبلنا۔ تو اس میں اس قسم کی چیزیں موجود ہیں۔ اس موجودگی کی وجہ سے قرآن ہمیں اس بات کی طرف تو اشارہ کرتا ہے کہ جو چیز مسلمانوں کو پہلی امتوں کی قرآن و سورت کی ذریعے سے، قرآن اور سنت کے راستے سے ملی ہے، وہ قابل قبول ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ اسی لیے اسرائیلیات قرآن پاک کی تفسیر میں بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں، اور ان کے استعمال کو مفسرین نے درست قرار نہیں دیا، کیونکہ مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ قرآن کی تفسیر یا تو قرآن کے ذریعے کی جائے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ذریعے کیا جائے، اور اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ قرآن کی تفسیر کرتے ہوئے اسرائیلیات کو مصدر کے طور پر استعمال کیا جائے۔ کیوں؟ اس بات کی کیا ممانعت ہے؟ ہم کیوں شرائع من قبلنا کو براہ راست استعمال نہیں کر سکتے؟ اس کا سبب بھی قرآن پاک ہی ہمیں بتاتا ہے، اور وہ ہے تحریف۔ چنانچہ اسلام سے پہلے نازل ہونے والی الہامی کتابوں کی نہ زبانیں موجود ہیں، نہ کسی کو یہ پتہ ہے کہ ان کی تاریخ کیا ہے، اندازے ہیں، لیکن واضح طور پہ جس طرح قرآن پاک کی تاریخ کا پتہ ہے، اس قسم کی چیزیں موجود نہیں ہیں، اور ان کا کون سا مستند ترین نسخہ ہے اس کے متعلق بھی کسی کو کچھ پتہ نہیں۔ ببلیکل کرٹیسزم یہ یورپ کے ہاں تھیولوجی یا اصول الدین کا ایک اہم موضوع ہے۔ اس کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ یورپ کے ہاں اور عیسائیوں کے ہاں بائبل کی کئی ٹیکسٹ ہیں، اب ان تمام ٹیکسٹ میں کون سی صحیح ٹیکسٹ ہے، اس بات کا تجزیہ اور اندازہ لگانے کے لیے خود عیسائی دانشور بھی ایک دوسرے کے ساتھ مذاکرات کرتے رہتے ہیں۔ تو اسی لیے فقہا یہ کہتے ہیں کہ ہم براہ راست شرائع من قبلنا سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ شرائع من قبلنا کے وہی احکام ہماری قانون سازی میں استعمال ہو سکتے ہیں جن کی تصدیق قرآن اور سنت نے کی ہے، اور ایک دوسرے اسلوب سے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ شرائع من قبلنا بھی ہو سکتے ہیں اور وہ قرآن اور سنت کے احکام بھی ہو سکتے ہیں۔ اسلامی قانون کا چوتھا ثانوی مصدر عرف اور رواج ہے۔ عرف اور رواج میں جو چیزیں شامل ہوتی ہیں وہ لوگوں کے ہاں ان کی عادات کا حصہ بن جاتی ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں کہ دنیا کے ہر علاقے کے لوگوں کا لباس، ان کی گفتگو اور ان کے کھانے ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں۔
چنانچہ آپ دیکھیں کہ پاکستان کے کھانے، پاکستان میں لوگوں کا عمومی لباس وہ دوسرے ملکوں کے رہنے والے لوگوں سے مختلف ہے، یہاں تک کہ آپ کو پاکستان میں ہی ایک علاقے سے دوسرے علاقے میں کھانوں، لباس اور گفتگو کے انداز میں ایک ڈائیورسٹی نظر آتی ہے۔ یہ چیزیں لوگوں کے رسم و رواج کو ظاہر کرتی ہیں۔ ان رسم و رواج کے حوالے سے بھی لیجسلیشن کی جا سکتی ہے، مثلا شادی بیاہ کی عمومی چیزوں کے متعلق تو اسلامی قانون ہمیں گائیڈ کر دیتا ہے، لیکن جو ثانوی چیزیں ہیں ان چیزوں کو ہم اپنے رسم و رواج کے مطابق یا اپنی ضروریات کے مطابق ان کی قانون سازی کر سکتے ہیں۔ چنانچہ مثلا ولیمہ ہونا چاہیے، اور ولیمہ جو ہے اس کی حیثیت کسی اوبلیگیشن کی نہیں ہے، وہ ایک ریکمنڈیشن ہے۔ اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اس لڑکے اور لڑکی نے یا اس مرد اور عورت نے بطور ہسبینڈ اور وائف رہنے کا فیصلہ کر لیا۔ اب موجودہ حالات اور ہمارے رسم و رواج کے مطابق اس کی جو بھی صورت ہوگی، اگر اس میں شریعت سے متصادم یا شریعت سے متضاد کوئی چیز شامل نہیں ہے تو وہ ایک لیگل اور جائز چیز ہوگی۔ اسی لیے رسم و رواج کے حوالے سے بھی قانون سازی کی جا سکتی ہے، لیکن اس میں بھی بنیادی شرط یہی ہے کہ یہ قانون سازی قرآن اور سنت کے عمومی مزاج کے مطابق ہوگی اور اس سے متصادم نہیں ہوگی۔ ثانوی ماخذ میں 5واں ماخذ قول صحابی یا تعامل اہل مدینہ ہے۔ قول صحابی سے مراد صحابہ اکرام کے اقوال ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو حدیث کہا جاتا ہے، جبکہ صحابہ اکرام کے اقوال کو آثار کہا جاتا ہے۔ اور صحابہ اکرام کی حیثیت کے متعلق خود قرآن پاک میں ہے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ اس بات کی طرف نشاندہی کر دی ہے کہ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے، تم ان میں سے جس کی بھی پیروی کرو گے رہنمائی پاؤ گے۔ چنانچہ صحابہ اکرام کی تربیت بلا شبہ انسانیت کی تاریخ میں اتنا منظم اور شاندار گروہ کسی کا تربیت یافتہ نہیں ہے جتنا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا، اور یہی سبب تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ جہاں جہاں جاتے تھے وہاں کے لوگ ان کا بہت احترام کرتے تھے، ان کی باتوں کو غور سے سنتے تھے، اور صحابہ بھی پوری کوشش کرتے تھے کہ انہوں نے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دیکھا، اور جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں کیا، اس کو وہ دوسرے لوگوں تک پہنچاتے تھے۔ کیوں پہنچاتے تھے؟ اس کی ہدایات بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں ہے۔ مثلا حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ دیا۔ اس خطبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں وہ میری اس بات کو ان لوگوں تک پہنچا دے جو یہاں پر موجود نہیں ہیں۔ چنانچہ اس طرح صحابہ کے ذریعے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور قرآن کی عملی تشکیل نظر آتی ہے۔ صحابہ اکرام وہ انسانی گروہ ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور اسوہ حسنہ کے مطابق اسلامی ریاست کی عظیم الشان عمارت کی تعمیر کی، اور ابتدائی صدیوں میں مسلمانوں نے جو فتوحات کی ان کی بنیاد بھی صحابہ اکرام نے رکھی۔ چنانچہ صحابہ کی اسی حیثیت کے وجود کے طور پر، اسی حیثیت کی بنیاد پر فقہا یہ کہتے ہیں کہ قول صحابہ کو بھی قرآن اور سنت میں کسی نص کے موجود نہ ہونے کی بنیاد پر لیجسلیشن کے لیے یا قانون سازی کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، اور یہ ایک بلا شبہ ویلڈ سورس ہے اسلامی قانون سازی کا، اور فقہا نے اور مفسرین نے اس کو ہمیشہ استعمال کیا ہے، اور اس کی حیثیت ثانوی مصادر میں ایک ممتاز ترین مصدر کی ہے، کیونکہ امیجیٹ سورس ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے متعلق، اور صحابہ کی تربیت خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی، اور وہ بلا شبہ انسانوں کا سب سے بہترین گروہ تھا۔ چنانچہ اس بہترین گروہ کی باتیں، ان کی انڈرسٹینڈنگ
اور ان کے اقوال کے متعلق صحابہ فقہا یہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں نے جو کچھ بھی کہا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے، یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کی کوئی مخالفت ہوگی۔ صحابہ جو ان کو حکم ملتا تھا اس کو بلا چوں چنا کیے اس پر عمل درآمد کرتے تھے۔ قرآن پاک اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ بنی اسرائیل کو ان کے رسول کہتے کہ گائے ذبح کر دو، وہ کبھی اس کا رنگ پوچھتے، کبھی اس کی عمر پوچھتے، کبھی اس کا سائز پوچھتے، کبھی اس کا حلیہ پوچھتے، اور صحابہ کی حالت یہ تھی کہ حکم جاری ہونے کا انتظار کرتے، اور جو ہی حکم جاری ہو جاتا تو فوراً اس پر عمل کر دیتے۔ آپ کو صحابہ کرام کی بعض اوپینینز میں ڈائیورسٹی نظر آتی ہے۔ یہ ڈائیورسٹی جسے بعض لوگ ناسمجھی کی بنیاد پر اختلاف کہتے ہیں، دراصل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کو محفوظ کرنے کا ذریعہ ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کام کیا اسی کو صحابہ نے محفوظ کر لیا اور آئندہ آنے والی نسلوں کو پہنچا دیا۔ تو جو چیزیں ہمیں ایک دوسرے سے مختلف نظر آتی ہیں وہ اختلافات نہیں ہیں، وہ تنوع ہے، ڈائیورسٹی ہے، ڈیفرنسز نہیں ہے۔ اسی بنیاد پر فقہا یہ کہتے ہیں کہ قول صحابہ اور تعامل اہل مدینہ سے مراد یہ ہے کہ مدینے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رہے اور مدینے کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے استفادہ کیا۔ چنانچہ اگر کسی چیز میں قانون سازی کرتے ہوئے اہل مدینہ کے اسلوب سے مدد مل سکتی ہو تو وہاں سے بھی مدد لی جا سکتی ہے، کیونکہ وہ معاشرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ قریب ہونے کی سعادت رکھتا ہے۔ تو عزیز طلبہ طالبات، میں نے آپ کے سامنے استحسان، مصالح مرسلہ، شرائع من قبلنا، عرف و رواج، قول صحابہ اور تعامل اہل مدینہ جیسے ثانوی مصادر کا ذکر کیا ہے۔ ان کی مزید تفصیلات آپ کی کتاب میں موجود ہیں، اور مجھے امید ہے کہ آج کی گفتگو کے نتیجے میں آپ لوگ نہ صرف ان ثانوی مصادر کو سمجھنے کے قابل ہو گئے ہوں گے، بلکہ آپ اس کے ذریعے یہ بھی جان سکیں گے کہ کس طرح ان مصادر کو قانون سازی میں استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس ضمن میں اگر آپ مزید کوئی وضاحت چاہتے ہوں یا آپ کے کوئی استفسارات ہوں تو آپ سوال کر سکتے ہیں، میں اس کی وضاحت کر دوں گا۔ میرا نام شمشاد اختر ہے۔ سر، میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ نے جن ثانوی ماخذوں کا ذکر کیا ہے کیا یہ سب برابر ہیں؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا شمشاد۔ جیسے قرآن، سنت، اجماع اور قیاس ان کی ایک ترتیب ہے، اسی لحاظ سے ان مصادر کی بھی ایک ترتیب ہے، تاہم یہ متفقن علیہ مصادر نہیں ہے۔ مثال کے طور پر استحسان جو ہے، تمام اسلامی اسکول آف تھاٹ اس کو بطور مصدر تسلیم نہیں کرتے۔ تو ان مصادر میں جو قول صحابہ ہے اس کی حیثیت سب سے ممتاز اور نمایاں ہے۔ باقی مصادر کی ترتیب اور ان کی استعمال میں اہمیت اور حیثیت کے متعلق فقہا کی مختلف آراء ہیں۔ انہی آراء کی بنیاد پر ان تمام ثانوی مصادر کو استعمال کیا جاتا ہے۔ عمومی طور پر تمام ثانوی مصادر کا ایک ہی معیار ہے اور اسی معیار کی بنیاد پر ان سے قانون سازی کرتے ہوئے مدد لی جا سکتی ہے۔ ہاں جی، اور کوئی سوال؟ سر، میرا نام لئیک احمد خان ہے۔ میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کیا شرائع من قبلنا کے جواز کے موجود ہونے کی بنیاد پر موجودہ دور کے یہودی اور عیسائی قوانین سے استفادہ کیا جا سکتا ہے؟ لائق صاحب، میں نے اپنے وضاحت میں یہ چیز بتائی تھی کہ شرائع من قبلنا کو استعمال کرنے کی کنڈیشن یہ ہے کہ اس میں وہی چیز ہو جو قرآن اور سنت سے ثابت ہوتی ہو، یا اس کی پرمیشن قرآن اور سنت سے ثابت ہوتی ہو۔ آج کل کے جو عیسائی اور یہودی قوانین ہیں، اگر ان میں کوئی ایسی چیز ہے جو اسلامی قوانین کے مطابق ہے تو ہم اس کو اختیار کر لیں گے، لیکن اس کے اختیار میں ہمارا مصدر یہ قوانین کنسیڈر نہیں ہوں گے، ہمارا مصدر قرآن اور سنت یا اسلامی قوانین ہی ہوں گے۔ لیکن ایسی چیزیں جو اسلامی قوانین سے متصادم ہیں ان کو اختیار کرنے کی نہ کوئی صورت ہے اور نہ ہی کوئی اجازت ہے۔ البتہ جن چیزوں میں مماثلت پائی جاتی ہے،
ان چیزوں کے حوالے سے یا جو چیزیں مباح درجے میں آتی ہیں ان کے حوالے سے مسلمان فقہا فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، لیکن اس میں بھی بنیادی قاعدہ کلیہ یہی ہوگا کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اسلام کے اصولوں سے متصادم ہو۔ عزیز طلبہ و طالبات، آپ کے سامنے میں نے جو گفتگو رکھی وہ اسلامی قانون سازی کے ثانوی مصادر کے حوالے سے تھی، اور میں نے آپ کے سامنے استحسان، مصالح مرسلہ، شرائع من قبلنا، عرف و رواج، قول صحابہ اور تعامل اہل مدینہ کے متعلق ایک عمومی معلومات پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ سیکنڈری سورسز اصل میں اسلامی قانون کی ایک اور خصوصیت کی وضاحت کرتے ہیں، اور وہ ہے ایڈاپٹیبلٹی۔ اسلامی قانون نئی صورتحال، نئے تقاضوں اور نئی ضروریات کے مطابق اپنے آپ کو ایڈجسٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، اور یہ تمام سیکنڈری سورسز اجتہاد کے طریقے اور اسالیب ہیں۔ چنانچہ مسلمانوں نے جب ان کو قرآن اور سنت میں کوئی رہنمائی نہ ملی تو انہوں نے دوسرے مصادر کو استعمال کیا، اور اسی بنیاد پر ہم یہ کہتے ہیں کہ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے۔ یہ مکمل ضابطہ حیات ایسی صورت میں بھی ہماری رہنمائی فرماتا ہے جب کہ اس کے متعلق قرآن اور سنت میں کوئی واضح نص موجود نہ ہو۔ اس صورت میں ہم ان سیکنڈری مصادر کو استعمال کر کے قانون سازی کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اسلام کے اصولوں کے مطابق قانون سازی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔